جی ویلکم بیک. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یہ بتائیے گا کہ جو سندھ میں جب کچھ نمائندے گئے آپ کے اور جو گفتگو کی ہے منظور وسان صاحب نے، دورانی صاحب نے، آغا سراج دورانی صاحب نے، یہ کیا سینسٹیوٹی کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جا کے کسی کو یہ کہنا کہ جی یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ کہنا میں وینس گیا تھا وہاں پہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا، کوئی ادراک ہے عوامی نمائندوں کو جن سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ حالات کافی نہیں ہے کہ ان معاملات کو پہچاننے کے لیے کہ اس قسم کی گفتگو ان مظلوم لوگوں کے سامنے جو بیچارے نہ سر کے اوپر چھت ہے نہ پیر کے نیچے زمین؟ دیکھیں اب وہ انہوں نے کس پیرائے میں کی ہے، ظاہر ہے جو غلط بات ہے اس کو تو سراہا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے اپنا اس وقت کس رویے سے انہوں نے بات کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ابھی کچھ بھائی کہہ رہے تھے، ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا. چیئرمین بلاول صاحب کا غیر ملکی دورہ تھا، وہ کینسل کر کے وہ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے وزٹ کیے اور پھر یونائٹڈ نیشنز کے ممالک کو انہوں نے اپیل کی، جس سے آپ نے دیکھ لیا کہ 1 ارب اور 60 ارب کے قریب پیسوں کی کمٹمنٹ ہوئی ہے لوگوں کے لیے. چیف منسٹر سندھ پہلے دن سے وزٹ کر رہے ہیں پورے سندھ کا. جتنے وزراء ہیں ان کو فوکل پرسن مختلف ڈسٹرکٹس میں اور دیگر جگہوں پہ رکھا ہے. ایم پی ایم این اے اور ہمارے پارٹی کے عہدیدار سب فیلڈ میں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں سی ایم صاحب نے فنڈز بھیج دیے تاکہ لوگوں کو جو کیمپوں میں ہیں یا روڈوں پہ ہیں یا گھروں سے باہر ہیں ان کو کھانا، پانی، ادویات فوری طور پر دی جا سکیں. اور پھر ٹینٹ جتنے اویلیبل تھے پی ڈی ایم اے کے پاس یا جتنے پروکیورمنٹ ہو سکی 1,27,000 28,000 کے قریب ہم نے وہ لوگوں میں دیے ہیں. باقی آرڈرز دیے ہوئے ہیں. بہت زیادہ دادو کی کیا شاہ صاحب، دادو کی کیا صورتحال ہے؟ سنیں دادو بھی جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے یا وہاں دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے. آج میں نے ایریل ویو بھی لیا ہے ہمارے سکھر سے لے کے شکارپور، لاڑکانہ، پھر کمبر شہداد کوٹ، پھر اس کے دادو آگے جو جام شوروں میں آپ کو فوٹیج بھی بھجواتا ہوں. وہاں پہ پورا ایک ایسے لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی لیک ہے. اگر آپ کمبر شہداد کوٹ سے لیتے ہیں دادو کو 130-140 کلومیٹر لمبی اور کوئی 25-26 کلومیٹر چوڑی آپ کو بالکل ایک لیک لگے گی. اور ظاہر ہے اس میں جتنے شہر ہیں اب ہم شہروں کو بچا رہے ہیں، ان کے ارد گرد بند دیے جا رہے ہیں. سی ایم صاحب کا اپنا گاؤں جو ہے وہ پانی میں گھرا ہوا ہے. لیکن ہم سب لوگ فیلڈ میں ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. چیئرمین بلاول صاحب ہر وقت مانیٹر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سب لوگ وہاں پہ رہیں. سر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے وزرائے اعلیٰ، آپ نے وزرائے اعلیٰ کو وزیر اعظم نے بلایا نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں وہ تو جائیں بات کریں. دونوں وزرائے اعلیٰ کو نہیں بلایا آپ؟ دیکھیں یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کیا ہے. جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں سب کو بلایا گیا ہے. وہ خود نہیں آتے، اپنے چیف سیکرٹری بھجوا دیتے ہیں. میں نے خود میٹنگز وہ اٹینڈ کی ہیں اور ہم لوگ یہاں سے اس کو ویڈیو کانفرنس پہ تھے، پرائم منسٹر صاحب اور ایک میں تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. سب لوگ تھے، جتنے وزراء بیٹھتے ہیں سب لوگ موجود ہوتے ہیں. سوائے یہ جو کچھ لاڈلے ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں کے پی کے، وہ اس میں نہیں آتے. پنجاب والے بھی خیر سے آنا پسند نہیں کرتے. باقی بلوچستان والے بھی ہوتے ہیں یا دوسرے چیف سیکرٹری صاحبان ہوتے ہیں، وہ اپنی بات بتاتے ہیں اور ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جس طرح دوسرے صوبوں کو بات کی جاتی ہے. میں بلکہ آپ کے پروگرام میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں موجودہ وہ 3-4 دفعہ وزٹ تو کر چکے ہیں نا سندھ کا. یہاں چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا ہے، دیگر لوگ آئے ہیں. خان صاحب جب یہاں پہ 2020 میں سیلاب آیا تھا اور بارشیں ہوئی تھیں، 4 ڈسٹرکٹ ہمارے بالکل اس وقت بھی نقصان ہوا تھا، وہ تو ایک جگہ نہیں آئے. تو میں صرف یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ باتیں کچھ ہوتی ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے. اس وقت پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. میں ابھی مجھے بتایا ہماری انتظامیہ نے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سکھر کا ان کا پلان ہے. میں نے کہا موسٹ ویلکم، ان کو مکمل پروٹوکال دیا جائے گا جس طرح کسی بھی جو آتے ہیں. سم اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ سندھ سے پیپلز پارٹی کے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے نجات دلانی ہے پیپلز پارٹی. اب وہ سیاست کرنے آئے تو لاکھ دفعہ آئے نجات دلانے. ہم نے تو ان سے نجات دلا دی نا، ان کی نااہل حکومت سے لوگوں کو نجات دلا دی. پہلی حکومت ہے جو بے عزت ہو کے
ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئی ہے. وہ خدا کا خوف کریں. اب بھی ڈاکٹر صاحب اب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی آئے نجات دلائیں, کچھ بھی کریں. اور بھائی کسی سیلاب والے کی مدد کرو آگے. ڈاکٹر صاحب کو بولو کسی کا دکھ باندھے, بعد میں نجات دلائے. ہم خود ہی پیش کر لیں گے خان صاحب کو. کیا پیش کر دیں گے آپ خان صاحب کو سر بعد میں؟ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت آپ لوگ بھی لے کے پھنس گئے, اور حکومت جن کے پاس تھی وہ بھی جو ہے اس کو گھسیٹ ہی رہے تھے, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات, جو معاہدے, جو چیزیں کر کے آئے تھے ان کو سب نے امپلیمنٹ کرنا تھا اور اس چیز سے گزرنا تھا. لیکن آپ حکومت لے کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ پھنس چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, وزرائے اعلیٰ دونوں کو بلایا ہے اور دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ آ نہیں رہے. وزیر اعظم نے تو بلایا, کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں بلایا؟ اچھا, ایک تو مجھے دلی ہمدردی ہے اپنے بھولے بھائی ناصر شاہ کے ساتھ. میں سمجھ سکتا ہوں ساری کی ساری حکومت ذہنی دباؤ کا شکار ہے پاکستانیوں, اس لیے کہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے. وزراء جا رہے ہیں, کوئی وینس کی بات کر رہا ہے, کوئی کسی چیز کی بات کر رہا ہے, تو یہ سارا ذہنی دباؤ, کیونکہ سٹرکچر تھا نہیں, گورننس تھی نہیں. 15 سال صرف ایک ہی مشن تھا سندھ میں, لوٹنا کیسے ہے, مال کیسے بنانا ہے. اب میں آتا ہوں, یہ میرے بھائی نے جو بات کی ہے, آپ کے وزیر اعظم عادل شہباز شریف خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں, کیا وہ سی ایم خیبر پختونخوا کو ساتھ لے کے گئے ہیں جن جن علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے؟ کیا کوآرڈینیشن انہوں نے کی ہے؟ براہ راست اسلام آباد سے ٹرپ پلان کیا جاتا ہے, لینڈ کرتے ہیں بغیر سی ایم کے, صوبے میں جا رہے ہیں پاکستانیوں, پنجاب میں جاتے ہیں, ادھر نہ پرویز لائی صاحب کو پتہ ہے. تو بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو ناصر شاہ؟ کئی مریخ کی باتیں تو نہیں میں کر رہا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پتہ نہیں یہ گلوب میں کس نقشے پہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ بلاتا ہے اور کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ چور دروازے سے آئے تھے, اور میرا بھائی یہ بھی کہہ رہا تھا جی کہ حکومت کو ہم نے گھر بھیجا. یہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت تھی پرائم منسٹر عمران خان کی, جس کے گرنے کے بعد لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی. عادل, لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے, ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں. مجھے بتائیں نا کہ ماضی میں کوئی ایک ایگزامپل بتائیں کہ ایک وزیر اعظم گھر گیا ہو تو مٹھائیاں نہ بانٹی گئی ہوں. ان کے دور حکومت میں بی بی شہید جب اتری تھی, دونوں دفعہ پاکستان کی سڑکوں میں مٹھائیاں بانٹی گئی. نواز شریف اترے, مٹھائیاں بانٹی گئی. تو میرے بھائی عمران خان کو جبرن اور سازش کر کے جو آپ لوگوں نے اتارا, جو پوری ایک امپورٹنٹ سازش تھی, وہ پوری قوم جانتی ہے وہ کس طرح سے طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی. سندھ ہاؤس جو بکرا منڈی بنا ہوا تھا, جہاں انسانوں کی ضمیروں کی بولیاں شاہ صاحب آپ لوگوں نے لگائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا استحقاق مجروح کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیلاگ کا کوئی چانس نہیں ہے, گفتگو کا کوئی چانس نہیں ہے.